السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات پیچھے تشریف فرمائے، ان سے گزارش ہے کہ اگلی صفحہ میں تشریف لیں. آگے جگہ خالی ہے نا، تشریف لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی بزرگوں، گزشتہ نشست میں، گزشتہ جمعوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے. اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کا علم ہوتا ہے اور جن لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، پریشانی کن شکلوں میں وہ دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس کائنات میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہاں چلے گی اللہ تعالیٰ کی. میں اگر ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں تو وہ ادارہ جس کا ہے انہیں کی چلے گی، ضابطے انہیں کے چلیں گے، میرے نہیں چلیں گے. تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ خدا کے ضابطے پتہ ہو، اصول پتہ ہو، رجوع اللہ کے طریقے آتے ہوں، مسئلہ حل ہے. تو اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ عمل کی طاقت کو بننا، نیک عمل میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے. نیک عمل، اچھے عمل، یہ انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. خوشیاں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں. اور برے عمل میں اللہ تعالیٰ نے نحوست رکھی ہے، شر رکھا ہے، مصیبتیں رکھی ہیں. اور 25 برے عمل آپ کے سامنے عرض کیے تھے. حدیثوں میں اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ بتایا یہ عمل ہوگا یہ سزا ملے گی، یہ عمل ہوگا یہ سزا ملے گی، یہ عمل ہوگا یہ سزا ملے گی. آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 8 اعمال، 8 وہ عمل بتا رہا ہوں ہماری تمام پریشانیوں کا، تمام مشکلات کا وہ حل ہے. اور اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، قرآن حدیث کے اندر کھول کھول کے. آج اللہ کے نبی ہوتے اور کوئی آدمی، کوئی فرد اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انہی اعمال کا بتاتے. وہ 8 اعمال کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا عمل جو تمام پریشانیوں کا حل ہے وہ ہے استغفار اور توبہ. اللہ اپنے گناہوں پر استغفار اور توبہ. اور میں دیکھیے قرآن کی صحیح آیت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ایک حدیث میں آتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 2 امانیں عطا کی ہیں، 2 حفاظتی حصار ہیں، 2 ایسے قلعے ہیں
کہ جو ان کے اندر چلا جائے گا تمام مشکلات سے پریشانیوں سے نکل جائے گا. دو حدیث کے اندر اس کو امان کہا. امان یہ دو امانے ہیں, دو حصارے ہیں, دو ڈھالے ہیں, دو حفاظتی قلعے ہیں. ایک میرا وجود جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت کی وجہ سے آپ رحمت للعالمین تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ویسے امت کی حفاظت کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان میں استغفار کو چھوڑ دوں گا. مسئلہ نہیں ہے, استغفار کرنا مشکلوں سے نکل جاؤ گے, پریشانیاں آئیں گی استغفار کرو گے اور مشکلات سے نکل جاؤ گے. حدیث شریف کے اندر صراحت کے ساتھ آتا ہے من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے, ہر کرب سے, ہر مشکل سے, ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے. تو میرے بھائیوں کاش کہ امت استغفار کے اوپر آتی, کاش کہ ہم یہ سیکھتے, ہماری زندگی میں استغفار ہوتا, ہماری زندگی میں کثرت استغفار ہوتا. اچھا اب استغفار سے متعلق میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو میں انشاءاللہ یہ عرض کرتا ہوں کہ استغفار کے فضائل کیا ہیں, کس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو استغفار کی فضیلتیں بتائیں. ایک حدیث میں آتا ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. میرے بندے جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں چاہے کیسے ہی گناہ کر لو. کہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم اتنے گناہ کرو کہ تم گناہ کرتے کرتے آسمانوں تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو. ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, پھر خیال آ جائے ایسے کریم رب کو ناراض کیا, یہ کیا ہم نے کس منعم کو, محسن کو, اپنے خیر خواہ کو اور اپنے مہربان کو ہم نے ناراض کیا. کبھی خیال آ گیا اور تم نے معافی مانگ لی, آسمانوں تک پہنچے ہوئے تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا, مجھے اس کی کوئی پرواہ تھی. استغفار ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نادم ہوتا ہے, اس کو شرم آتی ہے کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا, تو اللہ اور وہ پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. پھر بندہ کچھ عرصے تک اچھی زندگی گزارتا ہے اور ثم اصاب ذنبا, پھر دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر خیال آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا, پھر استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے, کوئی ہے اس کا پالنہار اور کوئی ہے اس کا رب, اس کو احساس ہو گیا, اللہ کہتے میں نے معاف کیا. پھر بندہ کچھ عرصے تک اچھی زندگی گزارتا ہے, پھر گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر استغفار کرتا ہے, اللہ کہتے اچھا اس کو اتنا پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے, اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے کہ 3 گھڑی یا 6 گھڑی, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مدت تک یہ جو فرشتہ گناہ کا لکھنے والا ہے, جو انسان جو اللہ کی طرف سے اس بات پہ مامور ہے کہ وہ بندے کے گناہ لکھے, تو وہ اپنے قلم کو روک کے رکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے. اور اگر فَإِن نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ مِنْهَا أَلْقَاهَا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً, اگر بندے کو ندامت ہو جائے اور بندہ ہے یہ میں نے کیا کیا استغفر اللہ پڑھ لے تو وہ اس کو نہیں لکھتا, یہ لکھا ہے تو مٹا دے گا. اور کل قیامت میں جب یہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کو کوئی شرمندہ نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا, مٹا گیا, استغفار کیا, وہ گناہ صاف ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لی, استغفار کر لیا, اللہ سے معافی مانگ لی, تو وہ
دل پہ جو کالا نقطہ لگا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اور خدا میں خاصتا گناہ پہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں. وہ دل کی سیاہی، وہ دل کی سختی، کلا بلوان علی بہم، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے. دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل میلا کچیلا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ایک آدمی گناہ کرے 70 مرتبہ گناہ کرے ایک دن میں اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیٹوں میں شمار نہیں کر، اصرار کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. دیکھیے مسئلہ گناہ نہیں ہے، مسئلہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، گناہوں کی زندگی میں لپٹ ہو جانا، گناہوں کی زندگی سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے من احب ان تسره صحیفته فلیکثر فیہا من الاستغفار. جو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اپنا نامہ اعمال دیکھ کے ہو جائے. یہ تو نامہ اعمال تو سامنے آئے گا، کسی کو کوئی غمزدہ ہو جائے گا کہ ہائے یہ میں نے اپنی کتاب کو کتنا سیاہ کیا. جو یہ چاہتا ہے کہ جس وقت کل قیامت میں لوگوں کو نامہ اعمال ملے اور اس کے ہاتھ میں جب اس کی کتاب زندگی آئے تو یہ دیکھ کے خوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے فلیکثر فیہا من الاستغفار، کثرت سے استغفار کیا گیا. حدیث میں آتا ہے توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. حدیث میں آیا بڑا خوش نصیب ہے، خوشخبری ہے اس امتی کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. کثرت سے استغفار. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یا عبادی کلکم مذنب الا من عافوا فاسألونی المغفرہ فاغفر لکم. اے میرے بندو تم سارے کے سارے گنہگار ہو، تم سارے کے سارے گناہوں میں مبتلا ہو، سوائے اس کے جس کو میں بچا لوں، سوائے اس کے جس کی میں حفاظت کر لوں. لہذا مجھ سے مغفرت مانگا کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا. اور اللہ رب العزت کو بندے کے استغفار سے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اپنی غلط زندگی سے، اپنی غلط طرز عمل سے، گناہوں کی زندگی سے، نماز نہیں پڑھنا توبہ کرتا ہے، کاروبار میں جھوٹ ہے، خیانت ہے، لوگوں کا حق مارا ہے، دھوکہ ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بتایا واللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم مکان راحلته بارض فلات فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة. ایک آدمی جنگل بیاباں میں ہے، صحرا میں ہے، اونٹنی پہ سفر کر رہا ہے اور جب تھک کے چور ہو گیا وہ کہیں آرام کرنے کے لیے رکا، اس کو آنکھ لگ گئی. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، وہ روشنی کہیں بھاگ چکی ہے، گم ہو گئی ہے. اب ادھر بھاگا اونٹنی کی تلاش میں، پانی بھی اس میں ہے، کھانا بھی اس میں ہے، زندگی کا سامان بھی اس اونٹنی پر ہے. ادھر ادھر بھاگ کے تھک کے چور ہو گیا، اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا. اب درخت کے نیچے لیٹا، پھر آنکھ لگ گئی، اب کھلی، دیکھا اونٹنی سامنے ہے. اس وقت اس بندے کو جتنی خوشی ہوگی اور وہ اس خوشی کے اندر وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، الٹا کہہ دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جتنی خوشی اس کو اونٹنی کے ملنے سے ہوتی ہے اس سے زیادہ تمہارے اللہ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اپنی غلط زندگی سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے توبہ کا دروازہ
اللہ تعالیٰ نے کب تک کھولا ہوا ہے؟ ان اللہ عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب میں دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے جس کی لمبائی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. فرمایا جو کبھی وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے. بس وہ آخری وقت ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اب کوئی زانی زنا سے توبہ کرے، کوئی سود خور سود سے توبہ کرے، کوئی راشی رشوت سے توبہ کرے، اب کسی کی توبہ قبول. اور دوسرا ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. انسان کی جب روح نکلتی ہے تو حلق سے ایک آواز آتی ہے، نرخرے سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آخری وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان بچتا نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک معلوم یغرغر، جب تک یہ نزاع کی کیفیت نہ ہو. اس سے تو جب ایک نیا عالم نظر آنے لگ گیا، بس اس کیفیت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی توبہ قبول کرتے ہیں. کیسے ہی گناہ کوئی آدمی کر. ایک حدیث میں آتا ہے ان من سعادت المرء ان يطول عمره ويرزق الله الانابہ. دیکھیے کامیاب زندگی کیا ہے؟ فرمایا ایک بندے کی خوش نصیبی اور سعادت اور نیک بختی کی علامت یہ ہے اللہ اس کو لمبی عمر دے اور اس کو انابت، اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. یہ علامت ہے، یہ خوش بختی کی علامت ہے، نیک بختی کی علامت ہے. ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ. اے لوگوں اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کروں. مذنبین جن کی شفاعت سے سارے گناہ گاروں کی مغفرت ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں دن میں 100 مرتبہ. اور دن میں 100 کیا، حضور تو ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ابھی میں حدیث آپ کے سامنے عرض کروں. تو ایک بات میں نے یہ عرض کر دی کہ میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا حل اپنی غلط زندگی سے رجوع ہے. ہمارے مسائل کا حل توبہ ہے. ہمارے مسائل کا حل استغفار ہے. ہمارے غم، ہماری ٹینشنیں، ہماری پریشانیاں، یہ دیکھیے گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے. جب انسان کی توبہ پکی ہوتی ہے تو انسان اپنے اندر ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے. ہم جو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ بوجھ ہے جس نے ہماری زندگی کو بوجھل بنا دیا. اگلی بات ہم استغفار کے لیے کون سے الفاظ پڑھیں اور کون سے الفاظ استعمال کریں؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ میں قرآن حدیث سے آپ کو بتاتا ہوں. سب سے اعلیٰ جو الفاظ ہیں جس کو حدیث کے اندر سید الاستغفار کہا. سید الاستغفار کا مطلب کیا؟ سارے استغفار کا سردار، یا یوں کہیے اللہ سے مغفرت مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ. بخاری شریف کی روایت ہے، وہ ایک لمبا استغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح یہ پڑھ لیا اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، جنت میں جائے گا. اور شام کو ہوتے ہی سورج غروب ہونے کے بعد اس نے پڑھ لیا ایک مرتبہ صرف، اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. یہ پکی ٹکی حدیث بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت، سیدھا جنت. میرے بھائیوں، اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بات پر بھی عمل نہ کرے تو کیا کہا جائے گا؟ اس مسلمان کا آخرت کے اوپر یقین نہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے مغفرت کی ساری تیاری کر لی، میرے پاس مغفرت کے اسباب ہیں؟ صحابہ روتے روتے چلے گئے، عمر روتے چلے گئے، ابو بکر اس دنیا سے روتے روتے جا رہے.
ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں, کانپتے کانپتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا؟ اب مجھے بتائیے, 1 منٹ بھی نہیں لگتا, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس سید الاستغفار کا اہتمام کر رہے ہیں. تو ہم اس کو پڑھیں, کوئی مشکل نہیں ہے, دیکھ کے پڑھ لیں اور آہستہ آہستہ یاد بھی ہو جائے گا. ہمیں جو حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, آپ نے فرمایا من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان فر من الزحف. جس نے یہ پڑھ لیا استغفر اللہ الذی, پڑھنے میرے ساتھ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اگرچہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہو کہ میدان جہاد سے بھاگا ہو. میدان جہاد سے بھاگنا اور پیٹھ دکھانا, اس کو حدیث میں کبیرہ گناہ فرمایا, اور فرمایا کہ یہ والا استغفار کر لو گے اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. ایک روایت میں ملتا ہے, ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں آپ سے الفاظ بتا رہا ہوں کون سے الفاظ حدیثوں میں آئے. تو ایک میں نے آپ کو بتایا سید الاستغفار, دوسرے میں نے الفاظ آپ کو بتائے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تیسرا ایک روایت میں آتا ہے, ایک شخص آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے واہ ذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ انہوں نے حضور کے سامنے یہ کہا ہائے میرے کتنے گناہ ہیں, میں تو برباد ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم یہ کہا کرو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ آپ کی مغفرت, ہم اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے, میرے گناہوں سے زیادہ آپ کی مغفرت وسیع ہے, اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں. حضور نے کہا, اس شخص سے کہا یہ کہو, اس نے کہا, حضور نے کہا پھر کہو, پھر کہا, حضور نے کہا پھر کہو, اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد غفر اللہ لک, اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. اب مسلمان کو یہ پتہ نہ ہو, کتنی عجیب بات ہے, اتنے قیمتی الفاظ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت سلمہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے چند کلمات بتا دیجئے اور زیادہ مت بتائیے گا, تھوڑے سے بتا دیں, زیادہ مجھ سے ہو نہیں سکے گا, کمزور انسان ہوں, تھوڑے سے بتا دیں. حضور نے فرمایا اچھا, فرمایا 10 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا جب بندہ 10 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقول اللہ ھذا لی, یہ تو بندے نے میرے لیے یہ عمل کیا. پھر فرمایا 10 مرتبہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, چونکہ اس میں اللہ کی پاکی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے نے میرے لیے کہا. پھر فرمایا اب تم یوں کہو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, 10 مرتبہ کہو. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت, تم نے مغفرت مانگی میں نے تمہاری مغفرت کر دی, تم نے مغفرت مانگی میں نے تمہاری مغفرت کر دی. پھر ایسے ہی روایت میں اور الفاظ بھی ملتے ہیں. بہرحال 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. استغفار ہمارے مسائل کا حل ہے, استغفار ہمارے مسائل کا حل ہے, توبہ ہماری پریشانیوں کا حل ہے, رجوع اللہ ہمارے مسائل کا حل ہے. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ استغفار کی فضیلتیں قرآن حدیث میں بھری پڑی ہے. اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ استغفار ہم کن الفاظ سے کہیں. تو اعلیٰ درجے کی بات ہے سید الفاظ ہر مسلمان کو یاد ہو, صبح 1 مرتبہ, شام 1 مرتبہ حدیث کے الفاظ, اور اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بڑے بڑے. تیسری بات قرآن و حدیث سے اگر ہم یہ دیکھیں کس کس موقع پر استغفار کرنا چاہیے تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک مسلمان کے پورا دن
اس کی ساری رات قدم قدم پر اس کو اللہ سے معافی. دیکھیے ہمیں چونکہ اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمیں معرفت نہیں ہے اللہ کی، ہم پہچانے نہیں اس کو، ہم اس کی قدرت کو، اس کی پکڑ کو، ہم اس کے حکموں کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم عجیب قسم کے انسان ہیں. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم نہ نماز چھوڑ کے ڈرتے ہیں، ہم نہ سود لے کے ڈرتے ہیں، ہم نہ اس کی نافرمانی سے ڈرتے. کائنات اس سے کانپتی ہے اور ڈرتی ہے. جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے میرے بھائیوں وہ ہر عمل میں استغفار کر. اب دیکھیے میں آپ کو حدیثوں سے بتاؤں کہ حدیثوں میں اللہ کے نبی کا کتنا استغفار ہمیں ملتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے کتنی تعلیم. نمبر 1، انسان صبح اٹھتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا جاتے ہیں، واپس آتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں آپ سب کو پتا ہے، غفرانک، معافی مانگ رہے اللہ سے. کون سا گناہ کر لیا بھائی؟ گناہ یہ ہو گیا کہ بیت الخلا میں جو وقت گزرا وہ عبادت میں نہیں گزر سکا، مغفرت مانگ رہے اللہ پاک سے، غفرانک. پھر آپ دیکھیے انسان اس کے بعد وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد بہت ساری دعائیں منقول ہیں. اس میں سے ایک دعا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ وضو کے بعد کی دعا ہے. حدیث میں آتا ہے جو وضو کے بعد یہ والا استغفار کر لے گا ایک پرچی پہ اللہ لکھ لیں گے، اس پہ مہر لگائیں گے اور وہ مہر قیامت سے پہلے نہیں کھلے گی، کہ وہ کھلے گی اور اس کی مغفرت ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. پھر آپ دیکھیے انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے، ہمیں تو ایک ہی دعا آتی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن اس دعا سے پہلے یہ الفاظ ہے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں تیرے دربار میں آیا ہوں میلا کچیلا ہو کے، گندا ہو کے، ناپاک ہو کے، تو میرے گناہوں کو معاف کر. تو مسجد میں داخل ہوتے وقت رب اغفر لی ذنوبی، مسجد سے نکلتے وقت رب اغفر لی. پھر آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی یہ آیت کیا ہے، یہ آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد. اب آپ کی زندگی کا ختم ہونے والی ہے، جس کی زندگی ختم ہو اس کو 2 کام کرنے ہیں زیادہ، تسبیح اور استغفار. تسبیح اور استغفار. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکوع میں اور سجدے میں یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. یعنی رکوع میں استغفار ہو رہا ہے، سجدے میں استغفار ہو رہا ہے. پھر کثرت سے حضور یہ پڑھو. پھر آپ دیکھیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ظاہری بات ہے کوئی اللہ کی شان عمل نہیں کر سکتا. تو نماز کے بعد جب ہم ساری نماز کو ختم کر رہے تھے تو اس نماز کے ختم پر کیا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو استغفار. پھر آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جو نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ استغفار کر لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے سوتے وقت جو یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. پھر ہر نیک عمل کے بعد استغفار سکھایا. مجلس کسی 4 آدمی کہیں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اٹھے تو لازمی چاہیے کہ اس مجلس میں استغفار ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پھر خاص طور سے سحری کے وقت استغفار، سحری کے وقت استغفار. والمستغفرین بالاسحار وبالاسحار هم یستغفرون، قرآن کے اندر حکم ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں حضور ایک ایسی زندگی سکھائے کہ گئے تھے، اتنی پاکیزہ اور اتنی آسان زندگی کہ اگر انسان کی نفسانیت کی وجہ سے، بری صحبت، برے ماحول کی وجہ سے اگر انسان گناہ بھی کر لے تو حضور نے ایک زندگی سکھائی تھی گناہ کرتے رہو معافیاں مانگتے رہو، گناہ کرتے رہو معافیاں مانگتے رہو، عذابوں سے بچتے رہو. انسان گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ بھی نہ کرے اور پھر انسان یوں کہے کہ جی حالات ہی صحیح نہیں ہو رہے، پریشانیاں ہی دور نہیں ہو رہی، گھر کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، وہاں پہ بے برکتیاں ہیں اور معاشی مسئلے ہیں، اولاد نافرمان ہے اور قتل و غارت گری ہے
تو پھر ہمیں حق ہی نہیں بنتا کہ ہم یوں کہیں اس غلط زندگی پہ کسی نے اچھی بات کہی، ابھی تو یہ صرف بارشیں ہوئی ہیں ہم سے نہیں سنبھل سکی، اگر پتھر کی بارشیں ہوتی تو ہم کیا کر لیں؟ اعمال تو ایسے ہیں، گناہ تو ایسے ہیں کہ اگر پتھر کی بارش ہو تو بھی کم ہے، ہر گھر ہر علاقہ زمین کا ہر چپا اللہ کی نافرمانی سے، اور انسان کا پورا وجود آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، سوچ کے گناہ، جذبات کے گناہ، نیتوں کے گناہ، پورا وجود گناہ سے، زمین کا خطہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور استغفار میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کی عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، استغفار کی کثرت کرنے چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، گناہ ہوتے رہے پھر بھی انسان چلتے پھرتے استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اور امت کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی امت کے لیے استغفار کرتا ہے تو پوری انسانیت میں جتنے مسلمان مرد ہیں اور جتنی مسلمان عورتیں ہیں، ہر ایک کے بدلے اللہ اس کو ایک نیکی دیتے ہیں۔ اس لیے علماء حدیث میں آتا ہے، یہ پڑھ لے آدمی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ جتنے مومن ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جتنی مومن عورتیں ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، جتنے ہیں مسلمان ہر ایک کے بدلے اس کو ایک نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ والی، رجوع اللہ والی، استغفار والی زندگی اللہ کا، اور کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ اگر دل کو بھی رقت نصیب ہو جائے، آنکھوں کو پانی نصیب ہو جائے۔ آنکھوں کا خوش ہونا بدبختی کی علامت ہے، جب کسی کی آنکھ کے آنسو ہو جائے یہ علامت ہے کہ دل سخت ہو گیا، اور جب دل سخت ہو جائے، دل کی سختی اللہ کی رحمت سے محرومی کی علامت ہے، قرآن حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار اور اس کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔